اور ایک ایک لمحے سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ کوئی پتہ نہیں دوبارہ کس کی زندگی میں رمضان آتا ہے، اور رمضان آتا ہے تو زندگی تو ہو پر صحت ساتھ نہ دے، یہ رب ہی جانتا ہے۔ جو گھڑیاں مل جائیں انہیں غنیمت جانیے اور ضرور فائدہ اٹھائیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ خزانے کی کان میں داخل ہو اور اسے کہا جائے یہ تیرے سامنے ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں، سونا اور چاندی پڑا ہوا ہے، چل جتنی تیری مرضی اٹھا لے۔ اب اگر اس کے پاس ایک کپڑے کا حصہ ہے تو وہ اس میں بھی ڈالے گا، جیبیں بھی بھرے گا، پھر اس کا دل یہ ہوگا میں زمین پہ لیٹ جاؤں اور اپنے اوپر سونا ڈال لوں، اپنے اوپر جواہرات ڈال لوں، اور مجھے کہیں سے بوری مل جائے، توڑا مل جائے، اور پھر اسے یہ بھی کہا جائے بھائی بعد میں نہ بات کرنا کہ میں تھوڑا اٹھا سکا ہوں، ٹائم بھی کوئی نہیں، ٹائم لمبا ہے تیرے پاس، دن رات تیرے پاس ہیں، بس تو اپنی جتنی طاقت زور لگا سکتا ہے نا وہ لگا لے اور فائدہ اٹھا، جتنا لے جا سکتا ہے لے جا۔ تو میرا نہیں خیال کوئی بندہ ایسا ہوگا جو کہے میں پھر 12ویں موڑ کے واپس آ جانا، کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ ہر بندہ پھر عجیب ہی ایک تڑپ میں ہوگا، پتہ نہیں دوبارہ موقع ملتا ہے کہ نہیں۔ یاد رکھو وہ خزانے تو میں نے بھی چھوڑ جانے ہیں اور تم نے بھی چھوڑ جانے ہیں، ان خزانوں میں تو کچھ بھی نہیں نا۔ یہ خزانہ ہے جو آپ فائدہ لے رہے ہو، تراویح میں کتنا قرآن سنا، ایک ایک حرف کی نیکیاں، پھر اس کو 70 سے آپ ضرب دیتے جائیں، پھر 700 سے ضرب دیتے جائیں، پھر کتنی کمائی کر کے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن کی تشریح سن کے جا رہے ہیں، تو یہ یوں سمجھو نیکیوں کی کان میں داخل ہو چکے ہو۔ اب تمہاری جتنی سکت ہے فائدہ اٹھا لو، اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم ان نیکیوں کے بنڈل بوریوں کی بوریاں اپنے نامہ اعمال میں ڈالتے جائیں اور اپنی زندگی کو ہم قیمتی بنائیں۔ آپ نے جی سورہ ہود سنی تھی، اس کے بعد پھر سورہ یوسف کی بات کی، اور یوسف تو پھر آزمائشوں سے خود بھی گزرے تھے اور میں بھی آزمائشوں میں آ گیا، پھر سورہ یوسف کا بیان نہ ہو سکا۔ آج اللہ جو توفیق دے گا وہ انشاءاللہ تذکرہ کریں گے، قرآن انشاءاللہ بیان کریں گے اس کی توفیق اور اس کے فضل و رحمت سے۔ سورہ ہود میں اور سورہ یوسف میں ربط اور تعلق کیا ہے، پہلے یہ سمجھیے جی۔ سورہ ہود کے اندر نقلی دلائل سے 4 دعوے ثابت کیے گئے تھے۔ یاد ہو تو مرکزی دعویٰ، پہلا دعویٰ تھا اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ پہلا دعویٰ تھا کہ اس کے سوا کسی کا سجدہ نہیں کرنا، کسی کے سامنے نہیں جھکنا، کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں دینی، کسی کو بھی اسباب کے ماوراء پکارنا نہیں ہے، صرف اور صرف کس کو پکارنا ہے؟ ایک اللہ کو۔ اور پھر ان دعووں کے اوپر آپ نے دلائل نقلیہ سنے تھے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام،
ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ میں نے کچھ کا تذکرہ کیا تھا ٹائم کی نزاکت سے اور کچھ کا تذکرہ ضمناً کر دیا تھا۔ 5 امور متفرعہ بھی آپ کے سامنے رکھے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے اور مسئلہ توحید کے اوپر تھے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آج اس کا تعلق کیا ہے؟ تعلق یہ ہے اس مسئلے کو معمولی نہ سمجھنا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت بھی جائز، اللہ کی بھی جائز کوئی نہیں۔ مسئلہ توحید ہے، خیر ہے، روزانہ سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، کسی دن کچھ اور ہونا چاہیے کہ تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ بات آئے کہ یہ اتنا کوئی اہمیت والا مسئلہ نہیں ہے جیسے عام مسائل ہیں، یہ ایسا ہی مسئلہ ہے۔ فرمایا دماغوں کو درست کر لو، یہ مسئلہ اس قدر اہمیت والا ہے کہ اس مسئلے کو یوسف علیہ السلام نے اپنی تمام تر تکالیف، پریشانیوں، دکھوں کے باوجود جیل کی سلاخوں میں بیان کیا تھا۔ یہ مسئلے کی اہمیت ہے کہ اس کو معمولی نہ جاننا، کتنا جلیل القدر پیغمبر اور جیل کی کمروں میں کے اندر مسئلہ توحید سنا رہا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ دوسرا اس کا تعلق یہ ہے کہ پیچھے جو مسئلہ توحید بیان کیا نا کہ اللہ کے ہاں کسی کی سفارش زور زبردستی نہیں چل سکتی، اجازت سے سفارشیں ہوں گی رب کے ہاں، تو اس پہ دلائل نقلیہ کا تذکرہ بھی آیا، عقلیہ کا بھی آیا۔ اب سورہ یوسف صرف ایک دلیل نقلی ہی پیش کرے گی، اور وہ معمولی خاندان سے نہیں ہے، وہ بڑا اعلیٰ خاندان ہے جس کا سرخیل ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور جس کے نیچے اسماعیل و اسحاق ہیں، اور جس کے نیچے یعقوب ہیں، اور جس کے نیچے یوسف علیہ السلام ہیں۔ یہ معمولی خاندان نہیں، یہ بڑا اونچا خاندان ہے۔ اللہ تعالی اسی خاندان کے ایک فرزند کا واقعہ تمہیں سنا کے یہ بتلا رہا ہے کہ اس کے سوا پکار بھی کسی کی نہیں، اور اس کے سوا عالم الغیب بھی کوئی نہیں ہے، اور کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا، کاموں کو درست کرنے والا، تدبیروں کو منازل تک پہنچانے والا وہ صرف ایک اللہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وحی کی پیروی کیجئے گا، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیجئے گا۔ میرے نبی اس راہ میں بڑی مشکلات ہیں، بڑی مصیبات ہیں، قدم قدم پہ جان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر کامیابی ایمان والوں کا قدم ہی چومتی ہے، کامیابی اللہ نے آپ کے مقدر میں کر دی ہوئی ہے۔ یہ سورت کے میں نے سارے دعوے اکٹھے کر دیے ہیں۔ اب جی سورت کے اندر 15 احوال ہیں۔ کتنے جی؟ 15۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے 15 ادوار ہیں، مختلف بچپن سے لے کے جوانی تک، اور جوانی سے لے کے ڈھلتی عمر تک، اور ڈھلتی عمر سے لے کے رب سے ملاقات کے قریب وقت تک جتنے حالات آئے وہ میرے رب نے بالکل حق اور سچ اس صورت کے اندر بیان فرما دیے ہیں، اور اس صورت کے اندر مسئلہ توحید کو بھی کھولا ہے اور اس کو بھی کھول دیا کہ دیکھو گھروں کے اندر اونچ نیچ ہو جاتی ہے، شیطان اپنی کاروائی ڈال دیتا ہے،
پر دل میں اتنی زبردست گرہ نہ لگاؤ کہ پھر قبریں بھی جدا ہو جائیں، دنیا کے سامان بھی جدا ہو جائیں، نہ یہ واقعہ تمہارے لیے عبرت کا مقام ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اب جی سورت کا ذرا آغاز کرتے ہیں تاکہ تھوڑا تھوڑا یہ واقعہ سمجھ آئے کیا احوال ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اس کتاب کی آیات کو معمولی نہ سمجھنا، یہ روشن کتاب کی بیان کرنے والی کتاب کی آیات ہیں، اور اتاری کس نے ہے؟ انا انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا ہے کس زبان میں؟ قرآناً عربیہ، عربی زبان میں۔ اور کس لیے عربی زبان میں اتارا؟ اس لیے کہ میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، لہذا رب نے قرآن بھی عربی میں اتار دیا ہے، محمد کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتار دیا۔ یہ اس لیے اتارا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، سمجھو قرآن مجید کو، غور و فکر کرو۔ فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ ہم آپ پر ایک قصہ، بہترین قصہ بیان کرنے لگے ہیں۔ وہ قصہ کیسے پتہ چلا؟ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ پر وحی کی تو آپ کو یہ قصہ معلوم ہو گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس قصے کے اترنے سے پہلے، وحی کے آنے سے پہلے آپ بے خبر تھے، آپ کو پتہ نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رب العالمین کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، اسے پتہ ہے، وہ بتلائے تو پتہ چلتا ہے، نہ بتلائے تو پتہ نہیں چلتا۔ واقعہ یوں ہے، ابراہیم خلیل اللہ کے خاندان میں سے یہ چشم و چراغ ہے جس کو یوسف صدیق کہا جاتا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام چھوٹی عمر میں ہیں اور اپنے والد کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے یا بتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے میرے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے احد عشر کوکبا، 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو میں نے دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یہ خواب اپنے والد یعقوب پیغمبر کو بیان کی تو یعقوب پیغمبر نے تعبیر بعد میں کی اور نصیحت پہلے کی۔ کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی
اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے میرے پیارے بیٹے، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ کیوں؟ اس وجہ سے وہ تیرے بارے میں کہیں کوئی تدبیر نہ کرنے لگ جائے، کوئی منصوبہ نہ بنانے لگ جائیں۔ اور وہ کیسے کریں گے؟ شیطان اپنی کاروائی کرے گا۔ اور شیطان کیا ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ شیطان انسان کا کیا ہے؟ کھولا دشمن ہے۔ یہ نصیحت کی ہے میرا بیٹا، یہ بھائیوں کے سامنے نہ کرنا، کیونکہ پیغمبر تھے نا، پیغمبری خاندان سے تھے، فوراً تعبیر سمجھ چکے تھے کہ میری نسل میں یہ جو بیٹا ہے نا میرا یوسف، آنے والے وقت کے اندر نبی بھی بنے گا اور اللہ اسے کمالات سے بھی نوازے گا۔ فوراً تعبیر کی، فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ او میرے بیٹے، تیرا رب تجھے چننے والا ہے۔ کذالک یجتبیک ربک، تیرے رب تجھے چننے والا، تجھے کچھ بنانے والا ہے، تیرا بھائیوں میں چناؤ ہونے والا ہے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھائے گا، اور پروردگار تجھے وہ عزتیں دے گا جو ابراہیم خلیل اللہ کو دی، جو اسماعیل ذبیح اللہ کو دی، اور جو یعقوب کو عزتیں دی ہیں، وہی رب تجھے بھی عزتیں دے گا، اسی طرح تجھے نوازے گا۔ یہ نصیحت کر کے، تعبیر دے کے اب بیٹے کو سمجھا کے بھیج دیا ہے۔ اب پیغمبر نے تدبیر کر لی ہے، نصیحت کر لی ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے۔ میرے رب کو منظور تھا یوسف اس گھر میں نہیں رہ سکتا، یوسف نے جس منزل پہ پہنچنا ہے وہ راستہ بڑا دشوار اور کٹھن ہے، اور یوسف کو گھر سے نکلنا ہے۔ معاملہ یوں بنا، یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے بات کر دی، بھائیوں نے جب یہ بات سنی، وہ بھی پیغمبر کی اولاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ان سے اس غلطی کے پیش نظر کہیں تمہاری زبانیں لمبی نہ ہونے لگ جائیں۔ دھیان کرنا، وہ نبوت کے خاندان میں سے ہیں، وہ نبیوں کے خاندان میں سے ہیں، اور موحدین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں، لہذا مشورہ ہونے لگا ہے اقتلوا یوسف واطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اب بھائی بیٹھے ہیں گھر کے کمرے میں، یعقوب پیغمبر بھی دوسری جگہ موجود ہے، اللہ کا نبی موجود ہے، زندہ موجود ہے، اور ادھر یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے، بیٹے ہیں یہ بھی موجود ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، لیکن والد کو مشورے کا پتہ نہیں، رب نے بتایا نہیں تو پتہ نہیں چلا، کیونکہ
عالم الغیب کون ہے؟ ایک اللہ۔ یہ واقعہ بتلا رہا ہے اور کہا یوسف کو قتل کرو یا کسی ویرانے میں پھینک دو، ہمیں باپ کی محبت چاہیے۔ یہ تو نظر آ رہا ہے باپ کے اور بھی قریب ہوتا جا رہا ہے، کماتے ہم ہیں اور محبتیں یہ سمیٹتا جا رہا ہے۔ شیطان نے اندر حسد کی بنیاد بھائیوں کے درمیان رکھ دی ہے۔ اب بڑا کہنے لگا چلو یوں کر لیتے ہیں، قتل نہیں، یہ تو بڑا ظلم ہے، یہ نہیں، اس طرح کرتے ہیں کنویں میں ڈال دیتے ہیں، جان چھڑانی ہے تو جان چھوٹ جائے گی۔ اب تیاری کر کے والد کے سامنے آ گئے اور باپ کو آ کے کہنے لگے ہیں کہ جی یوسف گھر میں ہی رہتا ہے، اور رہتے رہتے یوسف یوں ایسا لگتا ہے جیسے بیمار لگتا ہے، چلیں ہمارے ساتھ اسے بھیجیں نا، یہ فریشمنٹ کرے گا، ذرا کھیلے کودے گا۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، اسے کل ہمارے ساتھ بھیجیے گا، کھائے پیے گا، کھیلے کودے گا، اور ہم اس کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ یعقوب پیغمبر کے ذہن میں یہ خدشہ بھی موجود ہے، علاقہ بھی ایسا، اور یہ تو جوان جہان ہے اور وہ چھوٹا ہے، کہیں غفلت کا معاملہ نہ ہو جائے، چھوڑ نہ جائیں، کہیں بھیڑیا نقصان نہ دے دے، یہ خدشہ بھی موجود ہے۔ خیر یعقوب پیغمبر تیار ہو گئے بھیجنے کے لیے، روانہ کر دیا۔ اب وہ لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور جا کے یوسف علیہ السلام سے جو معاملہ کیا، اتنا ہی میرے رب نے تذکرہ کر دیا اس کا، جو یوسف کے ساتھ انہوں نے کیا، کیسے کنویں میں ڈالا، کیا کیا ظلم کیے، یہ میرا رب ہی جانتا ہے۔ اور واپسی ہو گئی، جاؤ اباہم عشاء یبکون، شام کا وقت، رات اندھیرے میں روتے ہوئے والد کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ ہم کھیل کود میں گئے، دوڑ لگانے گئے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، ہم یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے، وہاں ہوا کیا؟ فَاقَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا کھا گیا۔ آگے اندر رولا تھا نا، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہو، آپ تو نہیں نہ مانیں گے۔ اور ساتھ کا ہم دلیل بھی تو ساتھ لائے ہیں نا، آپ کو یقین دلانے کے لیے۔ کیا دلیل ہے؟ جاؤ علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ قمیص لائی، ابا جی دیکھیے یہ یوسف کی قمیص ہے، قمیص سامنے رکھی اور قمیص پر شکار کا خون، جانور کا خون لگا کے اس کے اوپر یہ سامنے لا کے رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے بدمن کذبن، جھوٹا خون، جھوٹے اتھرو،
سمجھ آندی؟ جھوٹے اتھرو، جھوٹے رولے، مر گئے یا حسین، گئے اسی، گئے مر گئے حالت ہو تے ادھروں دیگاں بھی نال ہیں، ادھروں کھان پین بھی نال، ادھروں رولے بھی نال، ادھروں رو رو کے برا حال. یہ منظر سارا ہے بدم کاذبن، جھوٹا خون لگا کے لائے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب پیغمبر کہنے لگے یہ تو تم نے اپنے اندر سے سارا معاملہ بنا لیا. کیوں؟ کوئی خراش نہیں، کوئی قمیض پھٹی نہیں، کوئی بٹن ٹوٹا نہیں. کہندے رہے نا دو نمبری کرنی تے نال کوئی پھر تھوڑی بہتی عقل بھی لانی پیندی. پر گل ہوئی ہے جے چوری بندہ کرے تے پھر پول کھل ہی جاندہ ہے نا، کوئی نہ کوئی شاید نشان تے رہ ہی جاندہ ہے. اب قمیص ایسی کا کتنا ایجوکیٹڈ بھیڑیا ہے. ملک کے اوپر کیا ہے؟ ایجوکیٹڈ بھیڑیے. کتنا ایجوکیٹڈ بھیڑیا ہے. کیسے اس نے قمیص اتاری، یوسف کو پیار کیا اور یوسف کو بٹھا دیا، پھر آرام سے قمیص اتار کے یوسف کا خون نکالا، پھر اس کے اوپر آرام سے مل کے وہ تمہارے حوالے کر دیا اور یوسف کو ہڑپ کر کے نکل گیا. یہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ جو پریس کانفرنسیں سن رہے ہیں نا تو یہ سارے اس منظر میں لے کے آئیں تو حقیقتیں کھلتی جائیں گی. یہ ایسے ہی مناظر ہوتے ہیں، سامنے کچھ اور پیچھے کی حقیقتیں کچھ اور ہوا کرتی ہیں. پر معاملہ کیا ہے؟ اگر پیغمبر کو یہ بات پتہ ہوتی میرا بیٹا کنویں کے اندر موجود ہے، یہ پھینک کے آئے ہیں، کون باپ ہے؟ یہ تو یعقوب ہے، پیغمبر ہے. عام باپ بھی ہو تو وہ بھی دوڑ پڑتا ہے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے. پر میرے رب نے بتایا نہیں تو پتہ بھی نہیں. فصبر جمیل، کہا صبری بہترین. رولے واویلے ڈالنے کا فائدہ کوئی نہیں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں. واللہ المستعان علی ما تصفون. اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں، جو تم بیان کرتے ہو میں اس سے ہی مدد کا طالب ہوں، میں کسی اور سے مدد مانگنے والا نہیں. یعقوب بھی مدد کے لیے فریاد کس سے کر رہے ہیں؟ ایک اللہ سے. تمہیں بھی مدد مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ ایک اللہ سے. تیسرا حال شروع ہوا. جاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوا. ادھر وہ اپنا کام کر کے گئے اور ادھر نگرانیاں بھی کرتے ہیں. ادھر قافلہ آ گیا. وہ قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا. اس قافلے والے نے کیا کیا؟ کہا اپنے پانی لانے والے کو جا پانی لے آ. اس نے ڈول ڈالا. جا سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوا. قال یا بشرا ھذا غلام. جب ڈول پھینکا ادھر میرے رب کا بھی القاء ہوا. او چل یوسف، بھائیوں نے تو تجھے پستیوں میں ڈال دیا ہے، میں رب تجھے پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں کی طرف لے کے جا رہا ہوں. بیٹھ جا ڈول کے اندر. یوسف بیٹھ گئے. جب ڈول نکال کے یوں سامنے آیا قافلے والے نے دیکھا، ہائے یہ تو دمکتا چمکتا چہرہ، یہ تو خاندانی نسلی لگتا ہے. ہائے بڑا مال ملے گا. اسروہ بضاعہ، اسے سامان سمجھ کے چھپا لیا. واللہ علیم بما یعملون. اے جو کچھ پہ کر دے سن کون جانن والا؟ واللہ علیم.
کون ہے جانن والا؟ ایک اللہ۔ یعقوب پیارے کو کوئی پتہ نہیں، رب نے بتایا نہیں ہے، اور بھائیوں نے بھی کیا کیا، تھوڑے سے داموں کے بدلے بیچ دیا، اور انہیں کوئی رغبت بھی نہیں تھی، حوالے کر دیا۔ قافلہ لے کے نکل گیا، مصر کے بازار میں پہنچے ہیں، وہاں عزیز مصر بھی آ گیا۔ وہ جوں ہی لڑکے پہ نظر پڑی، کچھ کلام ہوئی، بات ہوئی، سمجھ گیا یہ گوہر نایاب ہے، یہ آنے والے وقت میں کوئی کمال کا بندہ لگتا ہے۔ اس کی نظر نے پہچان لیا۔ قال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا۔ جس نے خریدا آ کے اپنی بیوی کو کہنے لگا یہ ہمیں فائدہ دے گا، یا ہم اسے کیا بنا لیں گے، بیٹا بنا لیں گے۔ فرمایا گھر سے نکلا، کنویں میں پہنچا، کنویں سے نکلا، بازاروں میں پہنچا، بازاروں سے نکلا اور مصر کے محلات میں پہنچا۔ یہ کیسے ہوا؟ کذالک مکننا لیوسف فی الارض۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ٹھکانے دیے نا، یہ جو مقامات دیے نا، یہ جو جگہ دی نا، یہ بندوں نے نہیں، کذالک مکننا، یہ ہم نے انہیں جگہ اور ٹھکانہ دیا۔ فرمایا پروردگار نے ہم تو کذالک نجزی المحسنین، احسان کرنے والوں کو تو ہم اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ اب جی یوسف اس گھر میں پل بڑھ رہے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، اور گھر میں جو حکومتی لوگ آتے ان سے رموز و اسرار بھی حکومت کے سیکھ چکے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا جوانیوں کی دہلیز پہ پہنچ چکا ہے، اور ساری کائنات کا آدھا حسن یوسف ہے۔ اب اس حسن کو برداشت کرنا وہ بس میں نہیں، تو پھر آزمائش شروع ہو گئی۔ آزمائش جس گھر میں رہتے وہاں کی عورت ورغلانے لگی، اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے یوسف کو کھینچنے لگی، پر یوسف صدیق کیا کرنے لگے؟ دروازے بھی بند کر لیے، پر یوسف اپنی زبان سے کہنے لگے قال معاذ اللہ۔ یوسف کے اوپر اس کی بدماشیوں کا اور اس کے حسن کا کوئی اثر نہیں۔ یوسف تو رب سے ڈرنے والا ہے، اور یوسف زبان سے کہہ رہے ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انہ ربی احسن مثوایا۔ میرے رب نے اس سے دو معنی، ایک میرا پروردگار، دوسرا جو بندہ مجھے لے کے آیا عزیز مصر، اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا۔ میں کبھی بھی کبھی بھی نمک حرامی نہیں کروں گا، میں نمک حلال ہوں اور نمک حلالی ہی کروں گا نا۔ ادھر یہ تیاری ہوئی اور ادھر القاء ہو گیا۔ یوسف چل پھر اب میری قدرت کا کرشمہ دیکھ، تو نے زبان سے کلمات ادا کر دیے، اب میری قدرت دیکھ۔ دوڑنا تیرا کام، دروازے کھولنا میں اللہ کا کام ہے۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب۔ یوسف دوڑ رہے ہیں، دروازے کھلتے جا رہے ہیں، آخری دروازے پہ پہنچے تو وہاں وہ بھی بھاگتی دوڑتی آ پہنچی، اور یوسف کی قمیص پہ ہاتھ پڑ گیا ہوا ہے۔
میں رب کو یہ ہاتھ پسند نہیں آیا، میں نے کپڑا بھی یوسف کی قمیص سے جدا کر دیا ہے، اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ اب عزیز مصر دروازہ کھلا، عزیز مصر سامنے، اب فوراً گرکٹ کی طرح رنگ بدلنے لگی۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہنے لگی اس بندے دی کی سزا ہو سکتی ہے جیڑا تیرے گھر والے نال برائی دا ارادہ کرے، یا اینو قید چ سٹو تے یا اینو دردناک عذاب دیو، اگو کسے دی عزت اتے ہاتھ نہ پاوے۔ یہ فوراً اپنی طہارت بیان کرنے لگی ہے، پر اسے کیا معلوم یوسف نے جس پر آسرا کیا تھا وہ مالک تدبیر کرنے لگا، اور وہاں پہ بچے نے گواہی دے دی اگر کپڑا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر اور سچی، اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر مرد یوسف سچا ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب دیکھا نا قمیص کا ٹکڑا وہ تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، فوراً عزیز مصر بولا قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ او بے ایمان، اے سارا منصوبہ تیرا ہی سی تے تواڈی عورتاں دا مکر بڑے ڈاڈے تے اچے ہوندے نے۔ ہائے یوسف، یوسف عارض عن ھذا، اللہ اللہ، یوسف میرا خیال کرنا، عزیز مصر میرا خیال کرنا، میں تنو چھوٹا جا لے کے تھے آیا، پال پوس کے وڈا کیتے ہے، ٹھیک ہے میرا معاملہ میری گھر والی بری نکلی ہے، پر یوسف اس معاملے نو ٹھپ دے، کلوز کر دے، اے معاملہ باہر نہ جان دیں، باہر نکلیا تے میری عزت نیلام ہو جائے گی۔ اور تو بھی سن لے واستغفری لذنبک، تو بھی اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو ہی گناہگار ہے، انکی کنت من الخاطئین، تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کی یہاں بھی طہارت ہو گئی، پاکی ہو گئی، پر کہاں باز آنے والی اور کہاں بات رکنے والی، بات نکلتی نکلتی محلات میں پھیلتی پھیلتی اور وزراء کے گھروں میں بھی جا پہنچی، اور وہاں پہ تذکرے ہونے لگے، سارے کہنے لگے نے پھٹے منہ تیرے کدے تے جا مری ہیں، غلام دتے جا دل دیتے آئی، بیڑا تر جے تیرا، ساڑھے نک کٹوا دیتے نہیں، یہ باتیں ہونے لگیں۔ ہوشیار بڑی تھی نا، فوراً کا سبق میں تو انو دینیا سارے انو تے دسنیا کونے ہیں۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ شہر دیاں عورتاں شہزادیاں اونا دی محفل بلا لئی تے او بھی کہن لگیاں نے غلام نو دل دے بیٹھیے تے اے جڑے آج کہندے نا لبرل محبت عشق گند دا نا ہے، اے بھی گندی سی تے اے ہی کام کرن لگی تے کہن لگی اے کام انا لنراہا فی ضلال مبین، اسی تے دیکھ دیاں پیاں بڑی کھلی گمرائی وچ، تے کہن لگی اچھا میں مکر میں سارا تواڈا مکو ٹھپ لینیاں ٹھیک کر کے، گھر میں دعوت کا اہتمام کیا، سب کو بلا لیا، کھانا تناول کیا، اور ادھر جب کاٹنے کی باری آئی، پھل کاٹنے کی چھریاں ہاتھ میں آئیں، اور آتت
کل واحدۃ منہن سکینہ، ہر ایک دے ہاتھ دے وچ چھری آئی ہے تے جوں ویکھیا سونا موقع اینوں پتہ سی یوسف دا حسن برداشت اے بھی نہیں کرن لگیاں، کہن لگی قالت اخرج علیہن، ذرا یوسف باہر آؤ، ذرا گل سنو ادھر۔ یوسف جو ہی سامنے آئے، اگے تذکرے تے پہ ہوندے سن نام ہے دا یوسف، جو سامنے آئے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرٌ إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ چھڑیاں پھڑیاں بیٹھیاں تے یوسف نو جوں دیکھیا ہے اکبر نہ ہو تے بڑا ہی عجیب تے اوپرا جانے ہے، ہائے ایک ہی چیز ہے، ہن میں لفظاں وچ تے بیان نہیں کر سکدیا، انج سمجھو بھئی 14ویں دا چن ہووے تے او دی بھی تاب نہیں، تے جے ساری کائنات دا ادھا حسن ہووے تے او بھی جوانی دے پوری زور تے ہووے تے او حسن کنج برداشت تے کہن لگیاں قطعن ایدیہن، اپنے ہتھاں نو وڈ لیا تے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ، پاکی اللہ واسطے ما ہاذا بشرا، او اے کنج دا جوانے اے دیا نظراں بھی اٹھ دیاں نہیں پیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ یہی جوانی دے اور یہی اللہ حیائیں دے ہے، نظریں بھی اٹھ نہیں رہی، یہاں بھی مصر کا حسن موجود ہے، شہزادیاں موجود ہیں، پر یہ کیسا جوان ہے، نظریں بھی نہیں اٹھا رہا، سانو تے انسان نہیں لگدا، ملکن کریم، اے کوئی عزت والا فرشتہ لگدا وے، دھوکھا کھا گئیاں، انہوں پتہ نہیں اے انسان ہے پر عام نہیں، بڑا اعلی انسان ہے، اور انسان انجے دے کمال والے، اور کہن لگی فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، اے جے او ویکھ لو جدی وجہ نال تسی منو او تانے تے ملامتاں دیندیا سو، اے جے او وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں یہ دیتے ڈورا پایا سی، میں یہ نور غلایا سی، فَاسْتَعْصَمَ، اے بچ نکلے ہے، معصوم نکلے ہے، اے قابو میرے نہیں آیا، تے ہون سن لے جے ہون نہیں نہ گل منی، ہون ایک وی تے نال باقی او ساریاں لبرل بدماشنا ہے، او بھی ساریاں نے تے کہندیاں نے ادھر وی تے نال ادھر وی ساڈے نال وی یارانے لانے نے ہے، بےمان تے ساننا۔ ہائے یوسف نے ویکھیا منظر، قید دیا دھمکیاں بھی آئیاں نے، پر کیا نانا اپنے رب دے نال تے مالک نال غداری نہیں کرنی، فوراً رب اگے دعا شروع کر دیتی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ میرے پروردگار تے ہن ثابت ہوئے نا، اللہ تعبدو الا اللہ، پکار کی دیئے ایک اللہ دی، اے وے قال ربی، اے یوسف نے اوکھے وقت کنوں پکارے آوے، ایک اللہ نو رب نو پکارے ہے، قید منو پسند ہے اس گل تو
جدے ال اے منو بلا رہی نے تے میرے مولا جے تو ان دا مکر و فریب میرے تو نہ ہٹایا تے کدھر اے نہ ہوئے میں بھی ان نال مائل ہو جاں، میں بھی انسان ہاں نا میرے مولا، تے میں اس وقت بے علم لوکاں دے وچوں شامل ہو جاں گا۔ ادھروں پیغمبر دی صدا نکلی، آواز نکلی انہاں بدماش عورتاں دے گھیرے وچ، تے میرے رب نے جواب دتیا گھبرانا کیوں اے فاستجاب لہ، تو دعا کر دیتی ہے تے دعا ہو گئی یا قبول۔ فصرف عنہ کیدہن، تے انہاں عورتاں دا مکر و فریب ہٹایا تے یوسف صدیق جیل دی سلاخاں دے وچ ٹر گئے۔ انہاں یہی سمجھیا کہ اس معاملے نو دبانا میں تے یوسف نو کال کوٹھڑی دے وچ بھیج دیو۔ تھوڑے وقت بعد لوگ یوسف نو بھی بھول جان گے تے واقعے نو بھی انجھے ہے نا ہے ہاں انہاں یہی پہنچایا، انہاں آکھیا اندر سٹو سو، کچھ وقت تو بعد ہر شے بھول پل جانی ہے۔ او اگے تے پتہ نہیں یاد رویا کہ نہ رویا، ہن راتی خواباں وچ بھی یاد آندا ہے ہر بھلدے نہیں، ہر چیز یاد آندا ہے۔ اللہ اللہ ہوتا وہی ہے جو مالک حقیقی کو منظور ہوتا ہے۔ اب یوسف صدیق جیل پہنچے ہیں، ٹائم بھی آپ کا جیل والا ہی ہو گیا ہے، اس لیے اب یہیں روک دیتے ہیں اسے۔ زندگی رہی تو کل انشاءاللہ سمیٹیں گے انشاءاللہ العزیز کہ جیل میں جا کے کیا ہوا، پھر جیل سے نکل کے کیا ہوا، یہ سارا زندگی رہی تو کل۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔